آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر، اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا؟ ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے. سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی. موسیٰ ابن عقبہ، وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب، مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا. ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس، مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. مفتی طارق مسعود اسپیشل. ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، عرب کے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ایجوکیشن کا نام و نشان نہیں ہے، اور ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ریاست بھی پوری طرح نہیں ملی مدینہ کی، اس میں بھی چاروں طرف آپ کے دشمن. مسجد نبوی جتنی بڑی ہے نا اب، پورا مدینہ نبی کے دور میں اس سے چھوٹا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مدینہ شہر تھا نا، آج جو مسجد نبوی ہے مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا. مدی اسلامی تاریخ ہے. آپ کوئی ماہر آدمی ہو نا آپ کو بتائے گا مسجد نبی کے اندر یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا. یہاں پوری مسجد نبی کے اندر پوری مدینہ کی تاریخ ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ، بہت کمزور معمولی سی ریاست جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی، سنبھل بھی نہیں پا رہے، اور خطوط لکھے جا رہے ہیں ہرقل کو. ہے بھائی، خطوط کس کو لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملکوں. اس وقت ایسے جیسے رشیا، امریکہ اور برٹش، ان حکومتوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے گاڈ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے. کس کی طرف؟ آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا. وہ گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اللہ کو نہیں مانتے، گاڈ کو تو مانتے ہیں نا، تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لبرل لوگ بھی بولیں یہ اللہ کیوں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں؟ تو بھئی گاڈ کا لفظ سب کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں. کیونکہ انگریز بھی او مائی اللہ نہیں کہتے، او مائی گاڈ کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز تو آپ کا بیان سن نہیں رہے، تو وہ لوگ ضرور سن رہے ہیں جو انگریزوں سے ڈسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ٹرانسلیشن ہو جائے انگلش میں بعد میں، یہ بھی ممکن ہے. نہیں بھی ہو تو کوئی ترجمہ کر کے بتا دے. کچھ گوروں نے بھی بیانات سنے ہیں. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے سفیر کی کوئی مثال مل نہیں سکتی، جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول، اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. اس کے ذمہ لازم تھا، کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے. لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے. عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے. ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. فرمائے میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے
اس کا دل چاہے تو مان لے، دل چاہے تو نہ مانے، نہ 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 نہ۔ میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام بھی بہت اہم ہے۔ آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا؟ اتنی اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی، اتنی اتنی سی باتوں پہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں جہنم میں ڈال، بھائی اتنی سی بات ہے نہیں، کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے۔ آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا، ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے، یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں، چھوڑو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے، وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں گا۔ خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے، یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا۔ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں میں پشاور میں بیان کر رہا تھا، ایسا بول رہے تھے لوگ، یار چپ کرانا، سرگودا میں بیان ہوا، چپ کرانا مشکل ہو گیا، لوگ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے، وہاں کہنا پڑ رہا تھا مجھے بھی بولنے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بول، پنجاب لسی پائے، کراچی میں چائے ہے، چائے کے اثرات ہیں، سوچتا بہت ہے آدمی چائے پی کے، بولتا نہیں ہے، وہ سوچتا رہے، جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سوچ رہا ہوتا ہے۔ ابھی اتنی اچھی صحت رہی ہے نا، میرا 2 ہفتے کا دورہ ہوا کے پی کے پنجاب، ایسے ایک چھینک بھی نہیں آئی، پھر کراچی اتر کے چھینکیں شروع۔ تو اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے، یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں، ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا، ناممکن، اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے 2 پہلو ہیں، خوب غور سے سنیں، 2 پہلو ہیں آپ کی سیرت کے۔ ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ، خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے
ناراض ہوتا ہے کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض. جب کوئی کہے بولو تو خدا نہ بولنے سے ناراض ہوتا ہے. یہ بھی ایک ہے نا. ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ آخری نبی ہیں, اور یہ بھی دعویٰ کیا, اسی میں یہ خود بخود دعویٰ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا, جبکہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا کوئی انتظام, ایسا پراپر انتظام نہیں تھا جو بعد میں لوگوں میں ایجاد ہوا ہے. تو لکھنے والے چند گنے چنے لوگ تھے, لکھتے بھی چمڑوں پہ اور کاغذوں پہ, جس کے گمنے کا بہت امکان, تحریف کا بہت امکان, مگر ایسا انتظام کیا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دو قسم کی ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ایک وہ تعلیمات جو اصل ہے, جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے. یہ اصل ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا جو اصل نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے. کوئی سفیر جب آپ کے پاس آتا ہے پیغام لے کر, تو آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کا گیٹ اپ کیسا تھا. کوئی بھی جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہے نا, لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں جب تک ویڈیو پہ نہیں آتا تو لوگ پوچھتے تھے کیسے ہیں بھائی مفتی صاحب, موٹے ہیں, پتلے ہیں, لمبے ہیں, ٹھگنے ہیں, کیا ہیں, لوگ پوچھتے تھے میرے بارے میں. ہم شکر ہے اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے کیونکہ ہم بہت باریک تھے, آواز جاندار رکھی ہوئی تھی, باڈی باریک. تو لوگ مجھے کہتے تھے جیسی آپ کی آواز ہے آپ خود بھی ویسے ہی. میں کہتے نہیں, تسمع بالمعید خیر من ان تراہ, مجھے دیکھنے سے بہتر ہے سننے پر اکتفا کرو. تو شکر ہے 2013 میں حج کر کے آیا تو کچھ گزارا ہو گیا. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا, اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا آرڈر, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے, اس کی ایسی حفاظت کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا. پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا, صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا, تھوڑا سا ڈسٹینس تھا, تھوڑا سا بول لو فاصلہ تھا. یہ کتنی معمولی سی بات ہے یار. کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے, آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا, ہے بھائی؟ بہت ہی ایک بھائی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے. لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں. لیکن امام ترمذی کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, یہ دعویٰ کر دیا, یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں. کہ کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا, وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اس اتنی مضبوط نہیں ہوتی.
اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن. امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا. وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا بھائی؟ انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر. مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں. بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا, ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری. مجھ سے عبدالعزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں. بھائی عبدالعزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم. مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا. حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں, یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ, وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. اچھا جی, اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ. وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب. مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا. ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس. مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے. سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر, اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے, ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں. ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو سند کے بغیر امت اس کو قبول بولو نہیں کرتی. اور سند بھی کیسی خاندانی. آپ کہہ سکتے ہو امام ترمذی سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا, ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آپ نے خود ہی گڑھ لیا ہو. بھئی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بولو آپ کو مجھ سے فلاں نے بیان کیا, اگلے کو کیا پتا فلاں کون ہے؟ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ گے, جی عبداللہ ابن عبد الرحمن کون ہے؟ آپ کو اس زمانے کے درجنوں علماء کے اقوال مل جائیں گے. یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں جگہ علم حاصل کیا. ان کے بارے میں علماء کے تبصرے, یہ جھوٹے تھے سچے تھے, کوئی کرپشن تو نہیں ان پہ ثابت ہوئی, جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا زندگی بھر. ان کے شاگرد کون کون, ان کے استاذ کون کون, کہاں کہاں سے علم حاصل کیا. ایک مؤلف بیان نہیں کرے گا, بہت سارے لوگ جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ بیان کریں گے ان کے بارے میں. پھر آپ اگلے راوی کی طرف جاؤ گے, عبداللہ ابن عبد الرحمن. وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر نے. یہ ابراہیم ابن المنذر کون ہے؟ یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے, آپ کو درجنوں کتابوں میں ان کے حالات بولو مل جائیں گے. بھائی اس زمانے میں مشہور آدمی تھے, یہ لوگ جانتے تھے ان کو. وہ کتابیں کوئی دمشق میں لکھی جا رہی ہے, کوئی مصر میں لکھی جا رہی ہے, کوئی کوفہ میں لکھی جا رہی ہے, ان کتابیں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. حالانکہ ان کے آپس میں ملاقات ثابت, ان مصنفین کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا, مختلف ملکوں میں ہے یہ. پھر آپ پوچھو گے جی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری کون ہے؟ ان کے اسماء الرجال کی کتابیں تو اتنی جلدوں میں ہوتی ہیں جن میں راویوں کے حالات, ان کے نام
ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ایسی حفاظت کی گئی۔ اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا، اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے، سوچو اس کے آرڈر کیسے میں نے محفوظ کیے ہوں گے۔ یہ پروٹوکول اس کائنات میں آج تک کسی کو بولو نہیں ملا۔ ہم یہ سیرت سن کے خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلموں کی طرف بھیجے گئے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ امام بخاری اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا، نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا، داڑیاں بڑھاؤ۔ نبی پیغام دے کے بولو بولو نا بھائی، چلے ختم، اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام۔ اب جب آپ یہ حدیث دیکھیں گے، آپ امام بخاری سے پوچھیں گے نا یہ آپ کو کس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا؟ امام بخاری سند، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، پھر ان راویوں کی آپ ہر جگہ تحقیق کر سکتے ہو۔ پھر امام ترمذی بھی بیان کر رہے ہیں، امام مسلم بھی بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ میں نے اپنے میسنجر کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے داڑھی بولو نا بھائی بڑھاؤ۔ بس تمہیں اگر کوئی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، تو میں نے تمہاری وہ کنفیوژن دور کر دی تھی۔ بس آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اگر تیرا اتنا اہم حکم تھا تیرے حبیب کا، تو میں نے جب داڑھی نہیں رکھی تو سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ کیا کہے گا؟ یہ دنیا دارالامتحان تھی، دارالجزا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بس اب آپ کی مرضی۔ مولوی صاحب بھی آپ کو یہ حدیث سنا کے جمعہ پڑھا کے گھر نکل جائیں گے، کیونکہ مولوی صاحب کا پولیس سے کوئی تعلق۔ قرآن کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ میسنجر کا کام حکم پہنچانا ہوتا ہے، منوانا بولو نہیں ہوتا۔ تو میسنجر کا کام پیغام پہنچانا، بس اسی پیغام میں جو خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں حکم دیا ان کو پیغام پہنچا دو، بس آگے نہیں کچھ۔ لا تقربوا الزنا، اچھا کچھ پیغام ایسے ہیں جو خدا کی ذات سے نکلے ہیں، براہ راست قرآن کی شکل میں محفوظ ہوئے، کہ اس میں اے نبی، ہم جب کسی کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں، بعض دفعہ پیغام اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، بھئی یہ پڑھ کے سنا دو، اور بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بھی بتا دینا، یہ بھی بتا دینا، تو اس میں میسنجر کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں، پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے۔ حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، الفاظ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن بھی اللہ کا پیغام، الفاظ بھی کس کے؟ اللہ کے۔ تو جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، جو پیغمبر نے قرآن پہنچایا، اور وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے، اس میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس پیغام میں کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا، ان سے کہہ دو کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں، زنا کرنا تو دور کی بات۔ آج صبح ایک لڑکی کا فون آیا، 5 سال سے میرا ریلیشن کسی بندے سے، اب وہ شادی نہیں کر رہا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ حرام کاروں کے لیے یہی ہونا چاہیے۔ جب اس نے حرام مزے لے لیے تو وہ کیوں بیوی بنائے گا بھائی؟ کیوں بیوی بنائے گا؟ وہ اس کو حرام چسکے لگ گئے نا، رو رہی ہے، اس کو منع ہے۔ میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں اس کو؟ خدا نے مرد اور عورت کو نکاح کے علاوہ کسی بھی راستے سے قریب جانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گاڈ کا پیغام لے کر آئے، دیکھو غیر مسلم زنا کر سکتا ہے، کرے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پہ خدا خود ہی نمٹ لے گا قیامت کے دن میں۔ مسلمان کے پاس نبی کے حکم کے سامنے نو کا آپشن نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے گاڈ کی طرف سے، اس میں یہ تھا کہ تمہیں 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے میری عبادت کرنی، اور عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس میں فجر کی نماز بھی، ظہر کی نماز بھی، عصر بھی، مغرب بھی اور عشاء بھی۔ آپ نماز کے لیے آ جائیں، آپ کی مرضی، نہ آئیں، کوئی مولانا صاحب پولیس لے کے آپ کے گھر نہیں پہنچیں گے۔ اس سے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نماز آپشنل ہے، نہ 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 نہ۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور آپ کی نبوت پہ سینکڑوں دلائل قائم کر کے بتا دیے کہ تمہارے اوپر میری حجت تمام ہو چکی ہے، تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی۔ کل قیامت کے دن جب میں انتقام لوں گا تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح نہیں تھی، یا اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا۔ تو یہ حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کر کے ہم تک پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بندوں کو اپنا میسج پہنچایا، اس میسج میں شراب لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ بولو، انلیگل۔ آپ کو شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا نے جو اپنا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور پوری سندوں کے ساتھ، اور قرآن تو سند کا محتاج ہی نہیں ہے، اس قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ بہن کی وراثت آپ کو کھانے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں؟ بعض گاؤں دیہاتوں میں بیان کرتا ہوں نا، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں بہن کی وراثت کی بات ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی، ایک نعرہ آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لگ رہا ہوتا ہے اس کے ابا بھی مرے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے دیہاتی علاقوں میں پوری زمینیں کھا جاتے ہیں، بہنوں کو بولو نہیں دے۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام پہنچایا نا خدا کا، اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت، بولو نا، نہیں کھا سکتا، اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو۔ یہ غریبی ہے ابا کی زندگی میں، جو آپ جو ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو، یہ ابا کی خدمت کہلائے گی، اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہوگی۔ وراثت میں سب کو دینا پڑے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا، ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اس میں ثواب ملے گا۔ لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا، مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا، اس پہ آؤ، بہت زیادہ ملے گا صاحب، صرف ثواب، میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ابا کا بزنس ہے بھائی، ابا کی گائے آپ خدمت کر کر کے ختم، یہ جمعے کے بعد اعلان کروں گا، ابا کی گائے کی خدمت کر کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے، تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے، اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی، تو ابا کی ہوں گے نا، آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے۔ یہ بڑھوتری جب ہوتی ہے تو جس کی چیز ہو اسی میں بڑھوتری ہوگی نا۔ آپ وسیم بھائی کو کھلا کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی، تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے، لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں۔ بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے، سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں؟ ہاں ہاں، ایک صاحب، کیا کریں یار، مثالیں اتنی ہیں، چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے، تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا، اللہ کے پیغامات، ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں، کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا، تہجد پڑھو نہیں پڑھو ٹھیک ہے، پڑھ لو گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو ضروری نہیں، اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو، کچھ غریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے، وہ وہ تمہاری مرضی، لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور
بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. بڑے